کو بھی اے پی سی پہ ہم انشاءاللہ سی ایم صاحب کو بھی دعوت دیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب پشتون یہاں پر جرگہ تھا اور اس پہ جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر، تو میں اس پہ ہم نے بہت سی چیزیں اچیو کیں. تو آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں امن کے حوالے سے جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں امن و امان اور جو ہمارے شہری ہیں خیبر پختونخوا کے، ہمارے مرگ ڈسٹرکٹ کے، ان کا آج ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں اس صوبے میں امن چاہیے. لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد میں جا کر آگ لگا رہے ہیں. اپنا صوبہ پہلے آپ کا آگ کی لپیٹ میں ہے، چاہے ہمارے مرج ڈسٹرکٹس بھی ہیں، چاہے جنوبی اضلاع جس میں ہمارا اپنا ضلع سی ایم صاحب کا، آئی جی صاحب کا اور میرا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے ملیٹنٹس کے کنٹرول میں سمجھے گئے ہیں کہ آپ عصر کے بعد نہیں نکل سکتے. پھر آپ ڈی خان سے کوہاٹ تک لیں. آج ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس فارمر فاٹک یا مرج ڈسٹرکٹ کے فارمر ایم این ایز اور سینٹرز آئے تھے ڈیلیگیشن لے کر، اور اسی لیے آئے تھے کہ امن کے حوالے سے آئے تھے کہ ہم امن اس علاقوں میں کیسے قائم کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری تمام سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن کے حوالے سے جو ہے ایک ہونا چاہیے. سیاست ہم کریں گے، جب الیکشن آئے گا تو سیاست کر لیں گے. نہ کوئی لیڈر دھرنے سے، نہ جلوس سے، نہ آگ لگانے سے آزاد ہوگا تو وہ عدلیہ کے ذریعے ہوگا، اور اس عدالتوں سے جس پہ خود ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اعتماد کیا. چیف جسٹس کی اوٹیکی میں خود موجود تھے اور انہوں نے اس کو مانا، اور ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ غلط گرفتار ہیں تو پھر عدالت سے رجوع کریں. عدالتوں میں کیسز ہیں، عدالتیں چھوڑیں گی. نہ ڈی چوک چھوڑے گا، نہ دھرنا چھوڑے گا، نہ جلوس چھوڑے گا. لیکن میں اس پہ بھی دیکھوں گا کہ کل آپ دیکھیں کہ کل ہمارے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سی ایم صاحب نے جو سپیچ کی صوبائی اسمبلی میں، وہ ایک سٹیٹسمنٹ یا سی ایم کی سپیچ نہیں تھی. کبھی جب وہ کہیں کہ ہم بندوقیں اٹھا کر جائیں گے اور ریاست کے خلاف لڑیں گے، ہم بارود بھی لیں گے اور زمینیں بیچیں گے، تو آپ اپنا کنفرم کریں کہ آپ 9 مئی میں شامل تھے. جو دہشت گردی یہاں پر ہو رہی ہے شامل تھے. آج اگر ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے ہے تو آپ کی وجہ سے ہے. کیا آپ نے آج تک کوئی اے پی سی بلائی؟ کیا آپ نے آج تک کوئی صوبائی کابینہ میں اس کا ذکر کیا؟ کیا آپ نے صوبائی اسمبلی میں ذکر کیا؟ آپ نے آج تک 2 سیشن بلا لیے. پرسوں رات گئے آپ نے سیشن بلایا. کیا کرم کے شہداء کے لیے آپ نے دعا منگائی؟ یہ تو ایک ایس او پی ہوتی ہے ہر اسمبلی میں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو شہداء کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. تو آپ نے تو وہ ایونٹ بھی مطلب ہے کہ وہ چیز بھی آپ نے اسمبلی میں نہیں کی. 2 دن گزر گئے اور آپ کو یہ ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے، ہم بندوقیں اٹھائیں گے، ہم وہ کریں گے. اور بڑا ایک عجیب امر ہے کہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جب بھی جلسہ جلوس یا دھرنا کرتی ہے اس میں ہمیشہ ورکر پکڑے جاتے ہیں. لیڈران کے پاس ایسی چمتکار ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ان کے کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہو، کوئی ایم این اے ایم پی اے گرفتار ہوا ہو، کوئی بہت بڑا جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہو؟ جلوس کی قیادت کون کرے گا؟ پنجاب نے تو ساری پناہ لی ہوئی ہے سی ایم ہاؤس میں. نہ سندھ سے کوئی آئے، نہ پنجاب سے، نہ بلوچستان سے. ہمارے وسائل، ہمارے جو ہے ٹیکس کے پیسوں کے پیسے جو ہے وہ اس جلوسوں پہ استعمال ہوتے ہیں. ڈی سیز اور ٹی ایم ایز کو اور ڈپارٹمنٹس کو کہا جاتا ہے کہ پیسے دیں تاکہ ہم جلوس اور جلسے کریں. ہمارے سرکاری ملازمین استعمال ہوتے ہیں. اگر سی ایم کے کنٹینر کو آگ لگی اس سے کیا انکوائری کی ہے؟ 1500 تو ایف آر پی کے لوگ آپ ساتھ لے گئے تھے. آپ نے سی ایم کی کنٹینر کی حفاظت کے پی پولیس نہیں کر سکی اور اس کو آگ لگ گئی. یا تو خود لگائی گئی وہ ڈیفیکٹو سی ایم کو بھگانے کے لیے، کیونکہ آج کل ڈیفیکٹو سی ایم بھی یہاں پر آ گئی ہیں. 2 حکومتیں ہمارے صوبے میں چل رہی ہیں. ایک سی ایم صاحب چلا رہے ہیں، ایک ڈیفیکٹو سی ایم صاحبہ چلا رہی ہیں. ایک کہتے ہیں سنجانی تک جانا ہے، دوسرے کہتی ہے ڈی چوک تک جانا ہے. اب ان کے آپس میں بھی بہت سے جو ہیں چیزیں جو ہیں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے لیے نہیں ہے. اس صوبے کو اس وقت امن اور ترقی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن پہ بات ہو، ترقی کی بات ہو. کرم میں کیسے امن آئے گا، باجوڑ میں کیسے امن آئے گا، ڈی خان اور ٹانک اور بنو ڈویژن اور کوہاٹ ڈویژن میں کیسے امن آئے گا. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں امن کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم اس صوبے میں دوبارہ امن لے کر آئیں. تھینک یو ویری مچ. گورنر صاحب، یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ اب باقاعدہ ایک فورس بنائی جائے گی احتجاج کرنے والوں کے خلاف، تو کیا کل کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کرے گی؟ اور دوسری طرف جس قسم کا رویہ دونوں طرف سے چل رہا ہے وفاق اور صوبے کی طرف، خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ ان کا کوئی نہیں سوچا، تو اس میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، فورس جو بنائی جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہر 15 دن بعد اگر آپ یہ اس کو اسلام آباد کو بند کریں، پورے پاکستان کو بند کریں، آپ آج نہیں، آپ پچھلے
IMF کا جب ہم IMF کے پاس گئے پچھلی حکومت میں، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے یہ دھرنا دیتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں.